أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کی بعد سورۃ الذاریات کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا تخلیق انسان کا مقصد اور حکمت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد سے پیدا کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان گنت بے شمار اور لاتعداد مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 31، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو، رب کی مخلوقات کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ مخلوقات کو تو ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں، کچھ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو کچھ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور بے شمار مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 کے اندر کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساتوں آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور اس کی وضاحت قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ہوتی ہے، حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 3579 نمبر کی حدیث، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہونے کے قریب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی بچا ہوا پانی ہے ایک جگہ جمع کرو۔ صحابہ اکرام نے ایک برتن میں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس برتن پر رکھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ انگلیوں کے درمیان سے جس طریقے سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں اسی طریقے سے اس برتن میں پانی کے فوارے نکل رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، تم سب کے سب پانی لے کر جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کھانے کی تسبیح کو سنا کرتے تھے اور کھانا اس وقت کھایا جاتا تھا، کوئی لقمہ لیتا تھا، نوالا لیتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کھانا جس وقت کھایا جاتا تھا ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے ان طعام سے تسبیحات کے کلمات کو سنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ ان صریر الباب تسبیحہ وخریر الماء تسبیحہ، دروازے کی چرچراہٹ اور پانی کی سرسراہٹ یہ اس کی تسبیح ہے۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب تم دروازے کو کھولتے ہو اس میں ایک آواز ہوتی ہے، دروازے کو بند کرتے ہو ایک آواز ہوتی ہے، کسی پانی ندی یا نالے کے قریب رہتے ہو اور وہاں سے پانی بہتا ہے اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ یہ بے معنی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی تسبیحات کی آواز ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، روئے زمین کی جتنی مخلوقات ہیں یہ تمام مخلوقات اپنی نماز کو اور اپنی تسبیحات کو جانتی ہے، کس طریقے سے اسے نماز ادا کرنی ہے اور کس طریقے سے تسبیحات کو ادا کرنی ہے، تمام مخلوقات جانتی ہے۔ اب ہمیں اور آپ اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے روئے زمین کی تمام مخلوقات ان کی پاکیزگی، تسبیح، تحمید بیان کرتی ہے، پھر انسان کو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائشی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ انسان اور جنات دونوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تخلیق کے بہت سارے مقاصد کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک مقصد کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے یہ تمہارے لیے نہیں، تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارا وجود دوسرے انسانوں کے لیے ہے۔ دوسرے کے کام آؤ، دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اس وجہ سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن مقدس کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسانوں تمہارا یہ گمان ہے، خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا بیکار، بے مقصد، اور تم ہماری طرف لوٹائی نہیں جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے دوسرے مقام یعنی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بے مقصد اور بے ہدف ہمیں اور آپ کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک مقصد خاص کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اب حکمت کیا ہے؟ انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات اپنے اپنے اعتبار سے اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے جو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے دوسری مخلوق کو جو پیدا کیا ہے تو دوسری مخلوق کو اختیار نہیں دیا، بلکہ دوسری مخلوق ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اختیار یوں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، دوسری مخلوق کو یہ طاقت نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، بہترین عقل اور سمجھ سے نوازا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بہترین مخلوقات، بہترین سمجھ سے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کا سلسلہ کو جاری کیا، اور اس سلسلہ کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے۔ آخری قرآن، آخری کلام جو اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت کے طور پر نازل کیا وہ ہے قرآن مقدس۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور اس کا ایک مقصد بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے عقل دیا، انسان کو معلوم ہے کہ میں کون سا کام درست کر رہا ہوں، کون سا غلط اور صحیح کی تمیز، اور اللہ رب العالمین نے فرق کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے۔ اس کے باوجود رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اور اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار تو دیا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی بتایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو شخص چاہے وہ ایمان لائے، جو شخص چاہے انکار کر دے، یعنی جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، نہیں۔ اللہ نے عقل سلیم سے نوازا، رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، کتابوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کو تم پرکھ لو، سمجھ لو اور صحیح راستے پر چلو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ بتاتے ہوئے سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ آگ، جہنم کی آگ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 30 کے اندر، یعنی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یقیناً ہم ان کے بہتر عمل کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں، پہلی آیت میں اختیار بتایا کہ جو چاہے مانے، جو چاہے انکار کر دے، لیکن اس کا نتیجہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو نہیں مانے گا اس کے لیے آگ ہے، اور اللہ کے احکام کو جو مانے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک عمل کو انجام دینے کے لیے، نیک عمل کو بجا لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے ایسے ناگواری چیزوں سے ہمارے اور آپ کے لیے گھیر دیا ہے کہ جسے ہم گوارا نہیں کرتے، اور برائی کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس راستہ کو بالکل آسان کر دیا ہے۔ شیطان ورگلا کر انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2560 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الجنت والنار، جب اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، جنت اور جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے جو آخرت کا ٹھکانہ ہے، جب جنت اور جہنم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ارسل جبریل الی الجنت، جو مخصوص اور خاص فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے اس کو جنت کی طرف بھیجا، فقال، اور کہا، انظر الیہا
وَإِلَى مَا عَادَتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور تم دیکھو اس جنت کو، اور جنتی کے لیے میں نے اس جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے اس کو بھی دیکھو۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر کے قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، جبریل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کا دور کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور جو جنتی کے لیے تیار کیا گیا ہے ان سب کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد قال فرجع الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام نبی اللہ رب العالمین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں فَوَعَزِّزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے اس جنت کا نظارہ کیا ہے، جو بھی انسان اس جنت کو سنے گا، جنت کے بارے میں سنے گا، وہ انسان اس میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کو ناپسندیدہ چیز سے گھیر دی جائے۔ جنت کا جو احاطہ ہے، جنت کی جو باؤنڈری ہے، باؤنڈری وال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری چیزوں سے گھیری ہوئی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو کہا جہنم کو بنانے کے بعد کہ ارجع الیہا، کہ اس جہنم کی طرف جاؤ، اور جہنم کی طرف جا کر کے دیکھو کہ میں نے اس جہنمی کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صرف میں حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، وہ آ کر کہتے ہیں جہنم کو دیکھنے کے بعد اے اللہ تیری عزت کی قسم، جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا جہنم میں کوئی داخل ہونے نہیں چاہے گا، داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جہنم کو شہوات سے، خواہشات سے اور لذت والی چیزوں سے گھیر دی جائے، گھیر دی گئی جہنم کو۔ پھر اب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، کہا کہ جاؤ اور ذرا ایک مرتبہ پھر سے جہنم کا دور کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، جہنم کا دور کرتے ہیں، آ کر کے رب سے کہتے ہیں پروردگار عالم، یہ جہنم تو ایسی جگہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس جہنم سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا، اس جہنم سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا، اس طرح کی ناپسندیدگی چیزوں سے جہنم کو گھیر دی گئی ہے، ہر کوئی اس جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ تم عبادت کرو، اور عبادت کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا یہ ناپسندیدہ عملوں سے گھیرا ہوا عمل ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک انسان پورا دن کام کرتا ہے، تھکا ماندہ ہے، سخت سردیوں کا موسم ہے، رات کی تاریکی میں سناٹے کی آغوش میں اپنے بستر پر جاتا ہے، نرم نرم بستر پر سوتا ہے، اور ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب یہ صدا اس کے کان تک پہنچتی ہے انسان کو ناگوار محسوس ہوتا ہے، انسان کو ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناؤں اور پھر چل کر مسجد تک جاؤں، ابھی تو میں آرام کے بستر پر سویا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جہنم کو جو گھیری گئی ہے، جس چیز سے گھیر دی گئی ہے، وہ چیز شہوات ہے، انسان کی فطری چیزیں ہیں، اور انسان جو چاہتا ہے ان چیزوں سے جہنم کو گھیر دی گئی ہے۔ اور جہنم کی جو باؤنڈری ہے وہ سود سے ہے، بے نمازیوں سے ہے، اور شہوت سے ہے، اور انسان کی خواہشات نفسانی سے ہے، اور اسی
اسی طریقے سے حرام چیزوں سے ہے، یہ اس کی باؤنڈری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آ کر کے اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار عالم، اگر اس جہنم کو میں نے صحیح سے دیکھا ہے تو یقیناً اس جہنم سے تیرا کوئی بھی بندہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ ایسی چیزوں سے گھیری ہوئی ہے جہنم جو انسان ان چیزوں کو چاہتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے مقصد کو نہیں جانیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی جگہ کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ نیت کر کے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کی وہ منزل ہوتی ہے، آپ کا وہ مقصد ہوتا ہے، آپ کا وہ ہدف ہوتا ہے، آپ کی وہ انتہا ہوتی ہے، آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان یوں ہی اپنے گھر سے نکل جائے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، وہ انسان بھٹکے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، کیونکہ وہ بے مقصد وہ انسان نکلا ہے اپنے گھر سے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اے بنی نوع انسان، یاد رکھو روئے زمین کی تمام مخلوقات میری تسبیحات بیان کرتی ہے، لیکن ثقلین جو مخلوقات ہیں، جن اور انسان ہے، اس کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ ہے میری عبادت کرنا۔ اور عبادت کب تک کرنا؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر اس کو بھی ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے، موت کا فرشتہ جب تک تمہارے پاس نہ آ جائے، جب تک تم عبداللہ اور عبد الرحمن کہلاؤ تب تک تمہیں عبادت کرنی ہے، جب تم میت لاش اور ناش کہلاؤ اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مقصد کو بتایا ہے، لہٰذا ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم اور آپ سمجھیں۔ اگر ہم مقصد کو سمجھیں گے تو ہم منزل کو پا لیں گے، ہم اس مقصد کو پا لیں گے، اپنے انتہا کو پا لیں گے، اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم بے مقصد کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اسی کو بیان فرمایا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ایسے دنیا میں انسان بھی ہیں جن کی عقل ہے پر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، کان ہے پر سنتے نہیں، یہ تو چوپائی جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے چوپائی کو بھی پیدا کیا ہے تو اسے بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم بھی اللہ کی تسبیحات کو بیان کرو۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، روئے زمین کی جتنی مخلوقات ہے، آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اپنے اپنے مطابق نماز ادا کرتی ہے، اپنے اپنے مطابق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی یاد بھی کرتی ہے کبھی بھول بھی جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مفہوم اور معنی بڑا وسیع ہے۔ ہم عبادت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان کو ہم مان لیں تو یہ عبادت ہے، نہیں، یہ تو ضروری ہے، ہم اور آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ یہ تو ضروری ہے، لیکن ہر وہ کام جو ہماری زندگی میں ضرورت ہے اگر اس کو بھی ہم اللہ کے احکام کے مطابق بجا لائیں گے تو وہ بھی عبادت کے اندر شمار ہے۔ ہم اور آپ اگر انکم کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں، ان کی ضرورت کو پوری کریں، غریب اور مسکینوں کا خیال رکھیں، تو اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو یقیناً یہ انکم بھی کیا عبادت ہے۔
حلال طریقے سے کمایا ہوا انکم بھی کیا ہے؟ عبادت کے اندر شمار ہے۔ آپ چپل پہن رہے ہیں، سیدھے پیر سے پہن رہے ہیں، بائیں پیر سے پہلے اتار رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم اور آپ سوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کی ہر قسم کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک انسان جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور ایک دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر نکلتے وقت غفران کا پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں بھی نیکی کو شمار کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے جو فطری چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو بھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں تو یہ بھی عبادت ہے، جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی کی ساری ضروریات کو جائز اور حلال طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دے، یہ عبادت کے اندر شمار ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے کس حکمت سے پیدا کیا ہے، تو حکمت بھی میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے عبادت کرنا، کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نہیں نوازا ہے۔ جو عقل ہمیں دیا ہے ایک بیل اور بکری کو، وہ عقل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے صحیح عقل سے نوازا ہے کہ تمہیں حق اور باطل کا فرق ہے، باطل اور حق کے اندر، صحیح اور غلط کے اندر تمیز ہے، سچ اور جھوٹ کے اندر تمیز ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، تمہیں اس کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ تم ان صلاحیت کا استعمال کرو، اور تم اس کا نتیجہ کو بھی یاد رکھو کہ اگر تم صحیح طریقے سے مانو گے تمہارا نتیجہ جنت ہوگا، اگر تم انکار کرو گے اس کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی اس مقصد کو سمجھ کر ہم اور آپ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کس حکمت سے تو نے پیدا کیا ہے، اے اللہ اس مقصد اور حکمت کو جانتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کرنے اور اس حکمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی زندگی کو اے اللہ تیری عبادت میں لگا دے۔ الہ العالمین اب تک ہم نافرمانی کرتے ہوئے آئے ہیں، نہ جانے تیرے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو، سیئات اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمارے حسنات کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔